بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام شہری عارف حمید بھٹی۔ آپ کہتے ہوں گے آج کل ٹی وی پہ غائب ہو گئے، ڈر گئے۔ نہیں، طاقتوروں کے وار بہت سخت ہے۔ عرش شریف جیسا کسی کوئی قربانی نہیں دے سکتا۔ ناظرین بہرحال ہماری بات تو چھوڑے۔ ناظرین، عمران خان پی ٹی اڈیالہ جیل میں بیٹھا شخص 24 کروڑ عوام کا ہیرو نے حکمرانوں کو چکرا کے رکھ دیا۔ حکمران ہمیشہ ڈیل سے باہر آئے۔ واحد آدمی عمران خان ہے جو عدالتوں سے سرخرو ہو رہا ہے، عدالتوں سے سرخرو ہو رہا ہے۔ اس نے کوئی ڈیل نہیں کی، اس نے کوئی اے سی نہیں مانگا، اس نے کوئی بڑا ڈبل بیڈ کا کمرہ نہیں مانگا۔ برسات میں بھی جیل کاٹی، سردیوں کی یا سردیوں میں بھی کاٹی، گرمیوں کا 48 ٹیمپریچر میں بھی گئی، لیکن وہ جھکا نہیں، وہ بکا نہیں، وہ ہٹا نہیں، وہ چھپا نہیں، وہ بھاگا نہیں، اور ساتھ کو عوام کو بوسٹ دیتا رہا۔ آج انہوں نے پہلے سیاسی جنگ تو اپنے مخالفین پیپلز پارٹی نون لیگ سے ہمیشہ جیتی، آج انہوں نے عدالتی جنگ میں بھی کامیاب ہو گئے۔ آج تک پیپلز پارٹی نون لیگوں نے عدالتوں سے کوئی نہیں لیا، مکہ کر کے ٹیکنیکل بنیاد پہ نکلے۔ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان پر سائفر کیس بنایا گیا۔ یہ سائفر وہ ہے جو ڈونلڈ ڈو نے پاکستان کے سیکٹر کو دیا، جس میں دھمکی تھی کہ اگر عمران خان کی حکومت کے خلاف عدم اعتماد کامیاب ہو گیا تو ہم معاف کر دیں گے، میں نہیں چھوڑیں گے، جس پر حکومت نے ان کے خلاف جھوٹا مبینہ جھوٹا مقدمہ درج کر دیا، اور رات 12 بجے تک ہیرنگ ہوتی رہی اڈیالہ جیل میں، لیکن عمران خان کی تصویر نہیں آنے دی، عمران خان کی آواز نہیں آنے دی۔ لیکن آواز کہاں سے آئی؟ عدالتوں سے کہ عمران خان بے گناہ ہے۔ ان حکمرانوں نے جھوٹے مقدمات درج کرائے ہیں، کئی مقدمات میں عمران خان عدالتوں سے بری ہو چکے ہیں۔ اس حکومت کی انتقام کا حد دیکھو، ارشد شریف کو شہید کر دیا، عمران ریاض کے ساتھ کیا کیا، سمیع ابراہیم کے ساتھ کیا کیا، صابر شاہ کے ساتھ کیا، میں 3 دفعہ افیئر ہوا، چوتھی دفعہ اس کی کہانی بڑی خوفناک ہے۔ صدیق جان دیکھ لیں، جمیل فاروقی دیکھ لیں، ہارون رشید دیکھ لیں، یہ سب افیئر، اور ان کے چمچے کرچے جو مرضی بولے۔ انہیں سچ سے نفرت ہو گئی ہے ان حکمرانوں کو۔ آج جب ناظرین ایک بڑی خبر میرے خیال میں جس سے حکومت کو ڈوب بننا چاہیے، سائفر کرتے تھے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود کو باعزت بری کر دیا، باعزت بری کر دیا ہے، باعزت بری کر دیا ہے۔ 30 جنوری کو اس کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو پریشر میں آ کے، مبینہ پریشر میں آ کے، رات 12 بجے تک کر کے، اس کے وکلا کو نہ سن کے، عمران خان کے وکلا کو نہیں سنا، صفائی کا موقع نہیں دیا، 30 جنوری کو اس کیس میں قومی ہیرو عمران خان پی ٹی آئی کے بانی کو اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال قید سنائی گئی تھی۔ اب مجھے بتائیں، ہائی کورٹ نے ان کو بری کر دیا، 10 سال قید سزانے والے کو، جو 1 سال اس شخص نے جیل میں کاٹا، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ کیا ان حکمرانوں کو اس میں گرفتار نہیں کرنا چاہیے کہ آپ نے ایک قوم کے لیڈر پر جھوٹا مقدمہ درج کر دیا، آپ کو کوئی خوف نہیں آیا؟ بہرحال ناظرین، سائفر کیس میں خصوصی عدالت تشکیل دی گئی تھی، جس کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین تھے۔ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں جو لوگ کسی کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، عدل میں جھکاؤ کرتے ہیں، انہیں تو اللہ معاف نہیں کرتا، ہماری کیا حیثیت ہے؟ بہرحال اس شخص نے رات 12 بجے تک ہیرنگ کر کے عمران خان کو صفائی کا موقع نہ دے کے، ان کے وکلا کو نہ دے کے، ان کا موقف نہیں لیا، اور 10 سال قید سنا دی۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں دونوں ہی باعزت بری ہو گئے، اور حکومت کی صفوں میں ماتم بچھ گیا کہ ہاں تو باہر آئے ہی آیا، کتنے جھوٹے مقدمہ درج کرے۔ 200 مقدمہ درج کیے ہیں، مائنر سے، بلی اڑ گئی عمران خان کے خلاف مقدمہ، بارش ہو گئی عمران خان کے خلاف مقدمہ، دھوپ نکل آئی عمران خان کے خلاف مقدمہ، سڑک پہ رش ہو گیا عمران خان کے خلاف مقدمہ، سکول میں چھٹی ہو گئی عمران خان کے خلاف مقدمہ، جمعہ آ گیا عمران خان کے خلاف مقدمہ، ہمسایہ نے دوسرے سے عید نہیں ملی، مقدمہ عمران خان پر۔ 200 مقدمات ناظرین آج تک پاکستان کی تاریخ کے کسی وزیر اعظم پر نہیں ہوئے۔ توشہ خانہ میں بھی باعزت بری ہوئے،
عدت کیس میں بھی باعزت بری اور سائفر میں بھی بری، 3 کیس تھے۔ تو اب جھوٹے کیسوں کو چھوڑ دو یار، اس ملک کو انتقام کی آگ میں نہ جلاؤ، انصاف کی شمع جلاؤ، ورنہ تمہاری داستان نہ ہوئی۔ 40 سال سے حکومت میں مسلط و نواز شریف صاحب، آصف علی زرداری صاحب، کب اس ملک کی جان چھوڑیں گے آپ؟ ایک شخص آیا جس نے بارگیننگ کو توڑا، آپ نے اس کو جیلوں میں ڈال دیا اور 200 مقدمہ درج کر دیے۔ میں عمران خان کا ترجمان نہیں ہوں، لیکن یہ ظلم کسی بھی لیڈر کے خلاف ہوگا تو آواز اٹھاؤں گا۔ یہی صحافی کا کام ہے کہ وہ جج سے زیادہ غیر جانبدار ہوتا ہے، لیکن تم جو صحافیوں کے ساتھ سلوک کر رہے ہو وہ بھی تاریخ بن رہی ہے۔ ہم بھولیں نہیں، مریم نواز صاحبہ نے عرشد شریف کی شہادت پر جو ٹویٹ کیا تھا، آج بھی ہمارے دل میں مرچوں کی طرح گرتا ہے۔ ہمارا دل خون کے آنسو روکتا ہے لیکن کمزور ہے۔ چیف جسٹس کو فریاد کی کہ ہمارا کیس سن لے، فریاد کی کیس سن لے، پر انہوں نے بلے کا نشان تو واپس لے لیا۔ انہوں نے نواز شریف کا کیس تو سن لیا، نہیں سنا تو جو آپ کو سچ سناتا تھا عرشد شریف، جو آپ کو سچ دکھاتا تھا، جسے دھمکیاں بھی تھی لیکن اس نے عوام کے لیے جو روز سچ کی شمع جلائی، اپنی شہادت کے بعد بھی وہ شمع اس کی جل رہی ہے۔ ہم اس کے ساتھ اس جیسا کام نہ کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کرتے ہیں بکے نہ۔ انسان کوئی بھی بک جائے، چاہے افسر ہے، کسی جج ہے، اور کوئی بڑا ادارے میں ہے یا صحافی ہے، پھر وہ اس کی قیمت لگ جاتی ہے۔ بکاؤ مال کہلاتے ہیں، بے شک وہ مہنگا بھی بکے، بک تو گیا نا، ضمیر تو بیچ دیا۔ بہرحال ناظرین اس کو چھوڑتے ہیں۔ گزارش کیا ہے کہ اس کو انہوں نے 30 کو سزا سنائی تھی، 16 فروری کو اس سزا کے خلاف اپیل کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا، اور 26 فروری کو عدالت نے اپیل سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے نوٹس جاری کیے۔ میں گزارش کروں اب تاریخ یاد رکھیں، آج تاریخ کیا ہے، اور 26 فروری کو نوٹس جاری کیے۔ اس کے بعد 3 ماہ تک پروسیکیوشن نے اس کیس کو لٹکانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ہیلے بہانے، بیمار ہو گئے، چک پڑ گئی، آئے نہیں، ریکارڈ نہیں ہے، اس قسم کی باتیں کرتے رہے۔ پروسیکیوٹر کو اندازہ تھا کہ اپیل میں یہ کیس سزا برقرار رہ ہی نہیں سکتی، اس کی بنیاد ہی جھوٹ ہے۔ بانی پی ٹی اے نے اپنا جو حلف لیا تھا پاکستان سے وفاداری کا، وہ ملک کے خلاف سازش ہوئی، تو انہوں نے لوگوں کو بتایا، جسے جوائنٹ کمیٹی نے بھی مداخلت کہا اور اس امریکہ کے خلاف ڈیمالش کیا۔ تو عمران خان عدالتوں سے سرخرو ہوتے ہیں، یہ مشرف کے ساتھ ڈیل کر کے سرخرو ہوتے ہیں، باجوے کے ساتھ ڈیل کر کے سرخرو ہوتے ہیں، ججوں پر حملہ کر کے سرخرو ہوتے ہیں انہوں والے۔ آج سائفر کیس جسے اعتزاز احسن پہلے دن سے صفر کہہ رہا تھا، بٹھا بیٹھ گیا۔ پروسیکیوشن کو اندازہ تھا کہ اپیل میں یہ کیس کسی بھی قیمت پر برقرار نہیں رہ سکتا، اس لیے متعدد بات کوشش کی گئی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کیس کا میرٹ پر فیصلہ کرنے کی بجائے، میرٹ پر، حقائق پر فیصلہ کرنے کی بجائے ریمانڈ بیک کر دے، واپس بھیج دے انہی کو جنہوں نے قافلہ لوٹا تھا، کہ واپس بھیج دے ان کو ریمانڈ کے لیے۔ آج بھی سرکاری وکلا تسلیم کرتے رہے کہ ٹرائل میں خامیاں ہیں۔ وہ یار اس سے آپ نے عمران خان کا بیان نہیں لیا، اس کے وکلا کو جرا نہیں کرنے دی گئی، پروسیکیوشن نے اپنا بندہ کھڑا کیا۔ یہ کیس تو ایک دن آنا بھی جرم تھا۔ بہرحال دیر آئے لیکن طریق انصاف کو مبارک ہو۔ سائفر اور توشہ خانہ دونوں زیرو ہو گئے، ادھر کو زیرو ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے عمران خان کو اس خوف سے اندر رکھا گیا ہے کہ باہر آیا تو عوام کا سمندر منڈا لائے گا، جسے روکنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے، اور وہ اپنا چوری کی 8 فروری کا مینڈیٹ بھی واپس لے گا۔ کتنا ڈرتے ہو ایک شخص سے جو جیل میں، ڈیالہ جیل میں بیٹھا، تو اپنی پارٹی کو بھی بوسٹ دے رہا ہے اور آپ کے ہر ظلم کا جواب بھی دے رہا ہے۔ ناظرین متعدد بار کوشش کی کہ اسامہ حبیب کو میرٹ پر فیصلہ کرنے کی بجائے اسے واپس سول کورٹ ریمانڈ کر دے، ٹرائل میں خامیاں ہیں، اس کیس کو بھجوائے، لیکن چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے یہ نقطہ مسترد کر دیا کہ نہیں، کہ اب بہت ہو گئی، رات 12 بجے تک آپ سزائیں سناتے رہے۔
اس کو اجازت نہیں دی گئی. اس کیس کو ہر وکیل جو پڑھتا ہے کہتے ہیں یہ کرنے والے کو گرفتار کر لینا چاہیے. خیر یہ تو عدلیہ کا کام ہے, ہم ان کا احترام کرتے ہیں. عمران خان کا وکیل نے عدالت کو بتایا کہ سائفر گم کرانے کا الزام عمران خان پر لگتا ہی نہیں. سائفر گم کرنے کا الزام عمران خان پر لگتا ہی نہیں. 2 سال بعد ایف آئی آر درج کی, 2 سالوں بعد ایف آئی آر درج کی, لیکن اس کے 8 کاپیاں واپس آئیں جن کی لیٹ آنے پر کوئی کارروائی نہیں ہوئی, کیونکہ پرائم منسٹر کے پاس نہیں کاپی جاتی, 8 مختلف اہم شخصیات کو کاپی جاتی ہے. اس کیس میں عمران خان کے وکیل نے بڑی اچھی گفتگو کی, بڑے ٹو دی پوائنٹ بات کی, قانونی نقطے اٹھائے. سوال اس کیس کے وکیل سلمان صفدر نے سوال اٹھایا کہ غیر ذمہ داری کا الزام عائد کیا جا رہا ہے. اگر غیر ذمہ داری کی بات ہے تو یہ کیس وزارت خارجہ نے کیوں نہیں منایا؟ کیونکہ ہمیشہ ہر سائفر وزارت خارجہ کو ریسیو ہوتا ہے, وہ کوٹڈ ہوتا ہے, اسے میں آپ دنیا کی کوئی طاقت نہیں پڑھ سکتی, وہ کوٹڈ ہوتا ہے, اسے ڈی کوڈ کیا جاتا ہے. اوریجنل سائفر آج بھی وزارت خارجہ میں ہے. سلمان نے مزید کہا کہ سائفر پیش کیے بغیر آپ نے 10 سال سزا دی. جب ثابت کرنے کا وقت آیا, یعنی کہ اب بتائیں کہ کیس سائفر اچھا کہ نہیں, سزا آیا تو میدان چھوڑ کر بھاگ گئے. جو بھاگ جاتا ہے وہ بگوڑا ہوتا ہے, جو لڑتا کرتا ہے وہ شہید کہلاتا ہے, جو بچ جاتا ہے لڑتا غازی کہلاتا ہے. لیکن ہم جیسے بزدلوں کو یہی شاید اللہ نے ہمت نہیں دی. دعا کریں کہ رب ہمیں بھی غلط کو غلط کہنے کی توفیق دے. لیکن یہ دور میں بہت آندھی چل رہی ہے. ہمارے ہر محکمے قابل عزت ہیں, چند لوگ ہوں گے جو غلط کر رہے ہیں. ہماری دعا ہے کہ ملک آئین اور قانون کے مطابق چلے. سلمان صفدر نے کہا کہ سائفر اگر گم ہو گیا ہے تو انٹیلیجنس بیورو کو بتایا ہوتا, تاکہ وہ اس تک کو نہیں بتایا گیا. سماعت کے دوران عدالت نے ریمارکس دیے کہ پروسیکیوشن کے پاس اعظم خان کے بیان کے سوا کچھ نہیں ہے, اور اس بیان میں بھی وہ عمران خان ملزم ثابت نہیں ہوتے. اگر عمران خان نے جان بوجھ کر کاپی اپنے پاس رکھی ہے تو پھر پروسیکیوشن کو ثابت کرنا تھا, جو اس میں ناکام رہی. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے کہ عدالت کے سامنے کوئی کلاسیفائیڈ دستاویزات نہیں پیش کیے گئے. سائفر میں کیا تھا عدالت کو جمع کروانا تو پتہ چلتا کہ افسانہ کیا تھا. ہمیں تو یہ آج خود نہیں پتا. جو فیصلہ کریں سائفر کا آیا تھا تو اس شخص جو سابق وزیر اعظم کو سزا کس قانون کے تحت دیں. کمال کر دیا بھائی. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے استفسار کیا کہ کلاسیفائڈ دستاویزات, گل حسن صاحب کی میں بات کروں, جسٹس محترم میاں گل حسن اورنگزیب نے سوال کیا کہ اس کلاسیفائڈ دستاویزات گم کرنے سے ریاست کی سیکورٹی کیسے خطرے میں پڑ سکتی ہے؟ وہ تو ڈی کوٹڈ تھا. اگر سازش کو امپلیمنٹ کر رہے ہو تو اس کے گم ہونے سے کوئی ایک ایویڈنس دے کہ ریاست کو خدا نہ خطرہ ہے. عدالت نے ریمارکس دیے کہ اگر ایک کاغذ گم ہو گیا تو دوسرے شخص کو کیوں جیل میں ڈالا گیا؟ کمال ہے بھائی. یہ حسنین ذوالقرنین سے پوچھنا چاہیے کہ آپ نے 2 اہم شخصیات کو, سابق وزیر خارجہ کو 10 سال بھی گناہ سنا دی. خیر آج انہیں ایک مبارک ہو, اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی انصاف مل گیا. کیا شاہ محمود قریشی نے عمران خان کو کلاسیفائیڈ ڈاکومنٹس کم کرنے یا معاونت کی تھی؟ یہ سوال کیا گیا, جس پر انہوں نے کہا شاہ محمود قریشی کے خلاف سیکشن 5 میں سی کا واقعہ کیسے بنتا ہے. یہ تو کیس شاہ محمود کے ساتھ جو لنک کیا اس کی بنیاد ہی غلط ہے. اس کے بعد عدالت نے مختصر فیصلے میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو باعزت بری کر دیا. ناظرین توشہ خانہ گیا بھاڑ میں, عدت کیس ختم ہو گیا. اصولاً تو عمران خان کو اب رہا کر دینا چاہیے, لیکن ہماری اطلاع ہے حکومتی لیڈر کی اہم شخصیت اکثر اسلام آباد اور دیگر لوگوں کو فون کر کے کہتے ہیں خدا کے لیے عمران خان کو باہر نہ آئے ورنہ ہماری حکومت 4 دن بھی نہیں چل سکتی. کیونکہ عمران خان اس وقت ہر گھر میں گھس چکا ہے. عمران خان کا نام, اس کا ٹی وی پہ نام چلانے کی گنجائش نہیں ہے, تصویر چلانے کی نہیں ہے, لیکن اسے دلوں سے نہیں نکالا گیا. اگر ان عدالتیں اسی طرح انصاف کرتی رہی اور سپریم کورٹ میں مخصوص سیٹوں کا فیصلہ
عمران خان کے حق میں ہو گیا تو پھر یقیناً اس حکومت کی بینڈ بج گئی. یہ ہے وہ صورتحال. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.